وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والا تیرے رب کا چہرہ ہے جو جو بڑی جلالت والا ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی عزت والا ہے اور بڑے اکرام والا ہے، ٹھیک ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب اس آیت کا ترجمہ بار بار نہیں کروں گا، میں ایک دفعہ کر دیا میں نے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں والوں سے سب سے سوال کرے گا، ٹھیک ہے۔ یسألہ مانگتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، یسألہ اس اللہ سے، یعنی اللہ سے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کل یوم ہو فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے بھی، اے جن و انس، الثقلان جن و انس۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس اور انسانوں کی، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات کہ تم نکل جاؤ آسمان کے کناروں سے، ٹھیک ہے، والارض اور زمین سے، تو فانفذوا نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان نہیں تم نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ۔ اتنی طاقت چاہیے کہ اللہ کے حساب سے بھاگنے کے لیے، اتنی طاقت چاہیے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، ایک دن تو ہماری پکڑ میں آؤ گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یرسل علیہا شعاع، ٹھیک ہے، تم دونوں پر چھوڑا جائے گا، یرسل بھیجا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شعاع کیا، آگ کا شعلہ، ونحاس فلا تنتصران اور دھواں بھی، پھر تم دونوں نہیں بچ سکو گے، ٹھیک ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فاذا انشقت السماء جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان اور سرخ گلاب ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیومئذ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان، بس اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، علامات کو۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ، بسیماہم اپنے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں کی علامات سے۔ فیؤخذ بالنواصی، بس انہیں پکڑ لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے، والاقدام اور ان کے پاؤں سے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہی ہے جہنم، جب انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا تو کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کی تکذیب کرتے جھٹلاتے تھے کہ نہیں جی کوئی جہنم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یکذب بہا المجرمون، جس کے ساتھ تکذیب کرتے تھے مجرم لوگ۔ یطوفون بینہا وبین حمیم عان، اور وہ کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے، یطوفون وہ چکر لگائیں گے، بینہا اس جہنم، وبین حمیم عان اس کھولتے ہوئے پانی میں، ٹھیک ہے جی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور اس بندے کے لیے جو خوف کھا گیا، ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے، جنتان دو جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، دو باغ ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، ذواتا افنان دونوں باغ خوش، ٹھیک ہے، خوب شاخوں والے ہوں گے، ذواتا دونوں بھی، افنان بہت زیادہ شاخوں والے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہما ان دونوں میں، عینان تجریان دو چشمے بھی جاری ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل جو ہے دو قسموں پر مبنی ہوگا، یعنی جوڑا جوڑا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی فرش، وہ جنتی بستر لگائے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے فرشوں پر، بطائنھا، ٹھیک ہے جی، جس کے استر ہوں گے استبرق موٹے ریشم کے، وجنى الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے قریب جھک کر جائیں گے، ٹھیک ہے، جو باغ ہے وجنل اور جنتین وہ جو ہے باغ ہیں، دان قریب ہو جائیں گے، جھک جائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہن قاصرات الطرف، اب ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا، لیکن ایک نعمت جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری بھی لگتی ہے، اس نعمت کا بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی بندے کا جو ہے نا وہ کام نہیں چلتا، سارا گھر خوبصورت ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں عورت نہ ہو تو، بیوی نہ ہو تو پھر اس گھر کا بھی کوئی حال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دیکھ لو اللہ یہ بھی ہماری ضرورت کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، فیہن قاصرات الطرف، اس میں، یعنی یہ کیا ہو گیا، سوری اسٹوڈنٹس، وہ پیچھے چلا گیا تھا سبق جو ہے، جہاں کہاں سے پڑھ رہے تھے، یہاں فیہن قاصرات الطرف، اس میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو ان سے پہلے نہ کسی جن نے، انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اور نہ جن نے۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کو کسی انسان نے چھوا نہ ہو،
اگر کسی نے اللہ معاف کرے نہیں چھوا تو باپ بھی ایک انسان ہے، بھائی بھی ایک انسان ہے، باپ نے اٹھایا ہوتا ہے، بھائیوں نے پیار کیا ہوتا ہے، تو صرف حوروں کی یہ صفات ہے کہ ان کو آج تک نہ کسی جن نے نہ انسان نے چھوا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت و مرجان کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ان کی خوبصورتی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللہ فرماتے ہیں نہیں جزا نیکی کی مگر نیکی ہی ہوتی ہے، یعنی آپ نیک عمل کرو گے تو ہم بھی اس کی جزا نیک ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان، دونوں بڑے گہرے سیاہی مائل ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان، اور دو ابلتے ہوئے، فیہما یہ ان دونوں باغات کا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو دو باغ اللہ اپنی جنتیوں کو دیں گے انہی کی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ، اس میں ہوں گے میوے، ونخل اور کھجوریں ہوں گی، والرمان اور انار بھی ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان، اس میں وہ خوبصورت عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ پیچھے حوروں کا ذکر تھا، اب یہاں عورتوں کا ذکر ہے۔ یہ عورتیں جو دنیا والی ہیں اللہ ان کو خوبصورت بنا کے جو ادھر اپنے بندوں کو پیش کرے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں، مقصورات روکی ہوئی ہیں، فی الخیام خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہ ان کو چھوا ہوگا ان سے پہلے کسی انسان نے نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی علامتوں کو، کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف، متقین جو ہے وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، خضر وعبقری، ٹھیک ہے، سبز کلینوں پر اور نہایت نفیس کلینوں پر، ٹھیک ہے، حصان بچھونوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کی آخری آیت اور سب سے خوبصورت ہے، تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بڑے جلال والا ہے اور بڑی عزت والا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ جی، مزہ آ گیا اس سورت کو پڑھنے سے، اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ دل کو سکون ملا ہے، مزہ آ گیا جی، سرور ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ اس کو غور سے پڑھیں گے نا جب اس کے اندر اتر کے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ہی لطف آنے والا ہے۔ تو چلیں جی پڑھتے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ بس قرآن مجید کی زینت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا تھا یہ سوال آ سکتا ہے، حالانکہ میں نے مشق کو بھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید کی زینت کہا جاتا ہے کس صورت کو؟ سورہ الرحمن کو، ٹھیک ہے، انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے کس صورت میں؟ سورہ الرحمن میں۔ صاحب اختیار مخلوق ہیں، کون سی مخلوق؟ کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، جانور اور پرندے، پودے اور بیلیں، آبی جانور، انسان اور جنات، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں مخلوقیں جو ہے وہ ان کے پاس اختیارات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الرحمن کی پہلی آیت میں نام آیا ہے الرحیم، الرحمن، الخالق، الغفار، الرحمن، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الرحمن میں آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان دہرائی گئی ہے، کتنی مرتبہ جی؟ یاد ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، 31 بار، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیجیے، سورۃ الرحمن کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ تو پڑھ آئے ہیں ہم کہ اس کے پہلے جو ہے وہ الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے، اسی وجہ سے جب ہم سبق اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو مشق حل کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ سورۃ الرحمن کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کی انعامات کا ذکر اور اللہ کی علامتوں کا ذکر، ٹھیک ہے۔ سورۃ الرحمن کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ اچھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سبق سے، چلیں جی پیارے اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اللہ کی تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ایک ہو گیا انسان۔ اچھا یہ سب چھوٹا یہاں کر لیتے ہیں، نیکی کا بدلہ تو عمدہ نیکی ہی ہوتی ہے، نیکی کا بدلہ تو عمدہ اور اچھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 2 بہت چھوٹے اور بہت آگے چلتے ہیں جی۔ سورۃ الرحمن کی کوئی سی ایک نمایاں خصوصیت جو ہے تحریر کیجیے۔ تو سورۃ الرحمن کی نمایاں خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ سورت پورے قرآن کی زینت ہے، ایک چیز،
اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن مقدس کی کسی صورت میں اس طرح کا اللہ نے طریقہ اختیار نہیں کیا، ایک آیت ایسی ہے جس کو اللہ نے 31 مرتبہ دہرایا، ٹھیک ہے۔ یہ دو خصوصیت میں سے آپ ایک کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کے مطابق نیکی کا بدلہ کیسا ہے؟ نیکی کا بدلہ تو پھر نیکی ہے، سورۃ الرحمن ہم نے پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الرحمن پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ دیکھیں جی الحمدللہ سورت ہم نے ساری پڑھ لی، تو اب اس پر تفصیلی نوٹ لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔